نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یریکم البرق، وہی ذات تو ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوفم و طمعا، جس میں تمہارے لیے خوف اور امید دونوں ہوتے ہیں، وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور پھر وہی تو ہے جس کے حکم سے بادل جو ہے باری ہوتے ہیں، یعنی پانی اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور باقی فرشتے بھی خوف اور اللہ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ وہی ہے جو گرجنے والی بجلیاں بھیجتا ہے۔ کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر جس پر چاہتا ہے ان بجلیوں کو گرا دیتا ہے، اور وہ اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں بحثیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا بحث ہو رہی ہوتی ہے؟ کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو موسم کوئی جو تبدیلی ہے یہ تو خود ہی ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بتائیے کہ طاعت کیا ہے، یعنی بادلوں کی کرک کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جس کو بادلوں کے اوپر مقرر کیا گیا ہے، اس کے پاس آگ کا ایک کورا ہے، وہ جہاں بادلوں کو لے کے جانا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں لے کے جاتا ہے بادلوں کو ہانکتا ہوا۔ انہوں نے پوچھا جو آواز ہم سنتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بادلوں کو لے جانے کا حکم جب دیا جاتا ہے تو وہاں لے جانے کے لیے فرشتہ جب ان کو دھکیلتا ہے تو وہ آواز آتی ہے، اہل زمین کے لیے شدید وعید ہے، یعنی ان کے لیے ان کو خبردار کیا جاتا ہے۔ اللہ فرمانے آگے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، کہ تسبیح کرتی ہے جو گرج ہے بادلوں کی، بِحَمْدِهِ، اللہ کی حمد کے ساتھ، اللہ کی تعریف کے ساتھ، وَالْمَلَائِکَةُ، اور فرشتے، مِنْ خِیفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور فرشتے اور وہی بھیجتا ہے صاعقہ، بجلی کو کہتے ہیں، وہی بھیجتا ہے بجلیاں، وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے، جس تک چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اس حال میں کہ وہ اللہ سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ زبردست قوت والا ہے۔ بجلی کی چمک جو آنکھوں کو ہیرا کر دیتی ہے اور ساتھ کرک آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی چمکتی ہے اور کچھ دیر کے بعد بادلوں کی کرک آتی ہے، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کا اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، لیکن جیسی جو مخلوق ہے وہ اسی اپنے حساب سے ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بجلی چمک کر اور بادل گرج کر۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلی کی گرج سنتے اور کرک سنتے، بادلوں کی، جب بجلی کی اور bادلوں کی گرج اور کرک سنتے تو فرماتے کہ یہ دعا پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا تقتلنا بغضبک، کہ اللہ ہمیں اپنے غضب سے ہلاک نہ کرنا، بغضبک ولا تہلکنا بعذابک، اور ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اللہ ہمیں نہ مارنا اپنے غضب سے اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، وعافنا قبل ذالک، اور اللہ اس سے پہلے ہمیں اپنی عافیت عطا فرما۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ لہو دعوت الحق، اللہ کی طرف پکارنا حق ہے، کیونکہ وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی نہیں مانتے، دونوں ہی چیزیں آ جائیں گی۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ جن ہستیوں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اس کو چھوڑ کر، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کا کوئی جواب نہیں دیتے، کچھ بھی جواب نہیں آتا، رونگ نمبر ڈائل کرتے ہیں وہ۔ رونگ نمبر جب ہم ڈائل کرتے ہیں تو آگے سے آتا ہے کہ جس کے لیے آپ نے کال کی ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا جن ہستیوں کو پکارا جا رہا ہے وہ پکار کو سننا یا اس کا جواب دینا تو درکار ان تک پکار پہنچتی نہیں ہے، کیونکہ اگلی مثال جو اللہ اس آیت میں لے کر آ رہے ہیں بڑی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ فرمانے لا یستجیبون لہم بشیء، کچھ بھی ان کو نہ تو ان تک پہنچتا ہے اور نہ کوئی جواب دیتے ہیں، الا
کا باسطی کفیہ، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پر پانی کی طرف پھیلائے، ہاتھ ہم پانی کی طرف پھیلائیں، کیونکہ مشرکین جو ہے ہاتھ پھیلاتے ہیں بتوں کے آگے جا کر. کس لیے پھیلائے ہاتھ؟ الالمائی، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پہنچ جائے اس کے منہ تک. یعنی کوئی بھی شخص کسی دریا کے کنارے، کسی جھیل کے کنارے، یا آج کسی کولر کے سامنے کھڑا ہو جائے، کسی پانی فریج کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ہاتھ پھیلائے کہ پانی اس تک پہنچ جائے، تو پانی تو نہیں پہنچ سکتا. اللہ فرمانے وما ہوا ببالغہ، تو وہ تو نہیں پہنچنے والا. یعنی جو ہم غیر اللہ سے مانگتے ہیں تو ایسا ہی ہے جیسے ہم نے ہاتھ تو پھیلا لیا ہے لیکن تک پہنچنا نہیں ہے. دعائیں ان تک نہیں پہنچ رہی، ہماری پکاریں نہیں پہنچ رہی، وہ نہ سن رہے ہیں. امواتن، اللہ فرما رہے ہیں سورہ نحل میں ہم پڑھیں گے کہ وہ تو اپنے حالت میں موت میں ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، اور ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کا جو پکارنا ہے وہ تو کھو ہی جاتا ہے کہیں. وہ جن کو پکارتے ہیں وہ ان تک پہنچتا ہی نہیں ہے، تو کہیں ادھر ادھر ہی پھٹکتا رہتا ہے. فی ضلال آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے والوں کی مثال اس طرح دی ہے کہ پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے کہ پانی منہ تک پہنچے تو پہنچ نہیں سکتا. مجاہد رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ یعنی جو شخص پانی سے دور کھڑا ہو اور چاہے کہ پانی اس کے منہ کے پاس آ جائے، اپنے منہ سے پانی پر قادر نہ ہو تو وہ ہاتھوں سے پانی کی طرف اشارہ کرے کہ میرے منہ تک آ جائے. پانی پہنچ جائے تو پہنچ نہیں سکتا، ظاہر ہے اس کے لیے اسے صحیح جگہ جانا ہی پڑے گا، کنویں کے پاس جانا ہی پڑے گا. ابن عباس نے فرمایا کہ ایک پیاسا شخص اپنے ذہن میں پانی کا تصور کرے اور پھر ہاتھ پھیلائے کہ پانی اس کی پیاس بجھے، اس کے منہ میں پانی آ جائے تو پانی تو نہیں آ سکتا. اسی طرح فرا رحمۃ اللہ علیہ، فرا جو ہے انہوں نے کہا کہ پانی سے مراد آیت میں کنویں کی طرف اشارہ ہے. بس اگر کوئی شخص بغیر رسی اور ڈول کے اپنا ہاتھ کنویں کی طرف پھیلائے تاکہ پانی اس کے ہاتھ میں آ جائے، اور کنویں کا پانی تو نیچے ہوتا ہے، تو پانی اس کے ہاتھ پہ نہیں آ سکتا. اس کے لیے اس کو صحیح عمل کرنا پڑے گا، یعنی رسی اور ڈول لٹکانا پڑے گا، یعنی اللہ کے ساتھ رجوع کرنا پڑے گا. کس قدر حیرت کی بات ہے کہ پانی کے ساتھ پیاسے کے اس عمل کو کہ تو سبھی خلاف ہے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں نے دریا میں جا کر پانی چلوں میں یا کسی برتن میں لے کر پھر مجھے پانی میری پیاس بجھے گی. ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ صرف دور دریا سے بیٹھ کر ہاتھ پھیلا دے کہ میرے ہاتھ میں پانی خود آ جائے تو نہیں آ سکتا. اصل حقیقی حالت تو وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، خزانے بھی اسی کے پاس ہے، فریادیں بھی صرف وہی سنتا ہے، اور فریاد رسی بھی وہی کرتا ہے. ہر چیز اسی کے پاس ہے. ہم کمٹمنٹ بھی کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی سے دعائیں مانگیں گے، آپ ہی کی بندگی کریں گے، آپ ہی کے آگے رکوع اور سجدہ کریں گے، اور مدد بھی صرف آپ سے مانگیں گے. دیکھیں انسانوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ یقین میں اور آپ اپنے دلوں میں پیدا کر لیں کہ مدد بھی وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ ڈالتے ہیں، ورنہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ترمذی شریف کی ہے، جب عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے اللہ اکبر آپ کے ساتھ سواری میں، تو کہا ہے لڑکے یاد رکھ، تو اللہ کے حقوق ادا کر، اللہ تیری مدد وہاں کرے گا جہاں تجھے ضرورت ہوگی. اور سوال کرنے تو صرف اللہ سے کر، جب مدد طلب کرو تو صرف اسی سے کرو، اور جان لو کہ پوری دنیا مل جائے اس چیز پر، اکٹھی ہو جائے کہ تجھے کوئی نفع پہنچا سکتی تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ کی مشیت ہوگی. اور جان لو کہ پوری دنیا اس بات پر اکٹھی ہو جائے کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا سکے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ کی مشیت میں لکھا جا چکا ہے. صحیفے خشک ہو گئے، قلم رکھ دیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، طَوْعًا کرہا، خوشی کے ساتھ، اللہ اکبر، یا ناخوشی کے ساتھ، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، پسندیدگی سے یا ناپسندیدگی سے. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے جو ہے جھکے ہوئے ہیں صبح اور شام. یعنی سجدے سے مراد یہاں اطاعت میں جھکنا ہے،
सूरज हो, चांद हो, सितारे हों, जितनी भी मखलूक़ात हमारे लिए लगी हुई हैं, हर चीज़ हमारे लिए काम कर रही है इंसानों के लिए। तो वो तो इताअत में लगे हुए हैं। सूरज एक सेकंड का भी आगे पीछे नहीं करता, हमारे कैलेंडर सेट हो गए। चांद उसी तरह घटता और बढ़ता है, रात और दिन उसी तरह आ जा रहे हैं। ये सब अल्लाह के आगे सर तस्लीम हम किए हुए हैं, अल्लाह का हुक्म बजा लाते हैं। ज़मीन आसमान की हर मखलूक इस महीने में अल्लाह के हुक्म के ताबे है, इस महीने में वो सजदा कर रही है। वो कानून इलाही के मती हैं, उसकी इताअत कर रहे हैं जो अल्लाह ने उन पर कानून नाफज किया है, और उसकी मशीयत से बाल बराबर भी सरताबी नहीं करते। अल्लाह के हुक्म से बाल बराबर भी सरताबी नहीं करते। मोमिन अल्लाह के आगे रज़ा और रग़बत के साथ झुकता है, क्योंकि वो जानता है कि कानून फितरत से हटना उसकी मक़दरत से बाहर है। अल्लाह के सिवा उसका कोई हामी नहीं है, कोई नासर नहीं है, कोई वली नहीं है। और सायों के सजदे करने से मुराद है कि तमाम अशिया के साए जो हैं, सुबह और शाम हम देखते हैं पहाड़ जो है जामत है, हम कहते हैं झुकते नहीं हैं, लेकिन उनके साए दाएँ और बाएँ हो जाते हैं, मगरब और मशरिक़ की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। इस बात की अलामत है कि हर चीज़ अल्लाह के हुक्म के साथ बंधी हुई है, हर चीज़ अल्लाह के अमर की इताअत कर रही है, अल्लाह के हुक्म की इताअत कर रही है और कानून इलाही में जकड़ी हुई है। बहरहाल ये आयत सजदा है, इसके लिए खूबसूरत दुआ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। साजादा वजही लिल्लज़ी हलकाहू व शक्का समाहू व बसारा, के सजदे किया मेरे चेहरे ने उस ज़ात के लिए जिसने मुझे मेरे चेहरे में मेरे लिए समात को भी रखा, यानी दो कान भी मेरे चेहरे के साथ लगा दिए और बसरा और दो आंखें भी लगा दी। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, और बहुत बहुत बाबरकत है वो ज़ात जो बड़े खूबसूरत तरीके से हर चीज़ को पैदा करने वाला और हमें भी पैदा करने वाला इंसानों को। कुल मर रब्बुस समावाति वल अर्द, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे तो सही कि कौन है रब, परवरिश देने वाला, बनाने वाला, खालिक, मालिक आसमान और ज़मीन का। रब में सब कुछ आ जाता है। कुलिल्लाहु, तो कहेंगे फ़ौरन अल्लाह। कुल अफत्तहज़्तुम मिन दूनिही औलिया, तो क्या फिर तुम उसको छोड़कर दूसरे लोगों को कारसां समझते हो, या समझते हो कि उनके कुछ इख्तियारात हैं अल्लाह की, अल्लाह अकबर तहलीक में वो भी कोई हिस्सा रखते हैं, या अल्लाह के अमर में, अल्लाह के अहकामात में वो भी कोई हिस्सा रखते हैं। क्या वो भी कोई ताकत रखते हैं कि इंसानों को या जानवरों को या समुद्रों को इन सब को संभाल सके, रिज़्क़ दे सके? क्या खजाने उनके पास है रिज़्क़ के? अल्लाह अकबर। असल बात यह है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते ला यमलिकूना ली, जिनको ये पूछते हैं ना, चाहे देखिए जितने भी लात उज़्ज़ा मनात, जितने भी बुत बनाए गए इंसानों के नाम से बनाए गए, वत सुआ यगूस, हम पढ़ेंगे सूरह नूह में कि ये कुछ बुज़ुर्ग थे, फिर जब वो चले गए तो लोगों ने कहा जब ये हमारे दरमियान होते थे तो हम बड़े नेक थे, तो शैतान ने सुझाया कि इनकी तस्वीरें बना लो ताकि तुम्हें एहसास होता रहेगा कि तुम्हारे साथ है। फिर तस्वीरों से उन्होंने कहा कि तस्वीरें तो मिट जाएंगी, शैतान ने ख्याल डाला कि आप तुम इस तरह कोई उनके बुत बना लो, और फिर बुत बने तो अल्लाह को तो वो लोग भूल ही गए, अब बुत प्रस्ती की तरफ आ गए और समझते थे कि ये बुत हमारी सिफारिश करेंगे तो हम बख्शे जाएंगे, ये बुत हमें अल्लाह से करीब करेंगे। कैसा शैतान ने बहकाया है हम सबको, अल्लाह अकबर। क्योंकि वो तो है ही ऐसा कि उसने तो कहा था अल्लाह मैं एक एक को बहका के छोड़ूंगा, उसने तो अल्लाह से, और वो अपने काम पे लगा हुआ है। हम इंसान अल्लाह की बंदगी नहीं कर रहे, हम अपने काम भूल गए हैं कि पूरे का पूरा अपने आप को, अपने दिल को अल्लाह के आगे सरेंडर करते कि अल्लाह जो तू चाहेगा वही करेंगे। ला यमलिकूना ली अनफुसिहिम नफ़म वला ज़र्रा, अपने लिए भी किसी नफ़े नुकसान का मालिक नहीं है। और फिर हमने पढ़ा 179 आयत जो है, अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया, कुल कहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं अपनी ज़ात के लिए भी किसी नफ़े और नुकसान का मालिक नहीं हूँ मगर जो अल्लाह चाहे, और अगर मेरे हाथ में होता तो मैं अपने लिए बहुत सारी जो है ले लेता और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचता। मैं तो उसी चीज़ की तबाह कर रहा हूँ जो मुझ पर वही की गई है, यानी इस कुरान की। तो कुरान क्या कह रहा है, हम आंखें खोल कर पढ़ें।
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم صرف مسلمان ترجمہ میں پڑھ لیں گے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ قرآن کو عربی ٹیسٹ میں پڑھنا تو ہم سب پر بہت ضروری ہے، اور اتنی عربی سمجھنا، اتنی عربی سیکھنا، دنیا بھر کی زبانیں جو لوگ سیکھے ہوئے ہیں، کہ براہ راست یہ نور ہمارے دلوں پر اترے۔ جب تک نہیں آتی کم از کم تلاوت کے ساتھ ترجمہ ضرور پڑھے، ترجمے میں آپ کو باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ حاشیے کو چھوڑ دیں، حاشیے میں ہر بندے نے کچھ اپنے خیالات لکھے ہوئے ہیں، براہ راست ترجمہ پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فرق پڑے گا، بہت فرق پڑے گا۔ عقیدے جو ہیں وہ درست کرنے کی بڑی ضرورت ہے، کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہوتا۔ رزق اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، صلاحیت اللہ دیتا ہے، ہر چیز اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت کوئی استطاعت کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے پر وہ اقرار تو کرتے تھے کہ جی، ان سے پوچھا جاتا تھا نا یہ آسمان کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ نہیں کہتے تھے کہ لات نے کیا ہے، منات نے کیا ہے، عزا نے کیا ہے، اسحاق نے کیا ہے، جتنے بھی انہوں نے بت میں کہتے تھے اللہ، یہ کون ہے جو پیدا کر رہا ہے ہمیں، کہتے تھے اللہ۔ اللہ اکبر، پھر کہاں سے بہکائے جاتے ہو، پھر کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ قرآن بڑا پڑا ہے ان آیتوں سے۔ شرک کے لیے کوئی ان کے پاس معقول بنیاد تھی نہیں، اس لیے اپنے موقف کی کمزوری محسوس کرتے ہوئے سوال کے جواب میں چپ ساتھ لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے پوچھئے اللہ کے رسول، کس نے بنایا ہے آسمات کو اور زمین کو؟ کائنات کا رب کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ کون ہے اللہ اکبر جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جس کا حکم چل رہا ہے؟ کون ہے جو فریادیں سنتا ہے؟ کون ہے جس کے پاس خزانے ہیں سارے؟ اللہ اکبر۔ تو خود ہی کہتے ہیں کہ یہ تو سب کچھ اللہ اکبر اللہ ہی کے پاس ہے، پھر کیا تکلیف ہے؟ کیوں نہیں آئی کہ اللہ کی طرف ہم آتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل، اب بہت ساری مثالوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھئے، حل یستوی الاعمی والبصیر، تم یہ تو بتاؤ نا کہ اندھا اور دیکھنے والا کیا برابر ہو سکتا ہے؟ جس کے سامنے کائنات میں ہر طرف پھیلے ہوئے اللہ اکبر اللہ کے تمام جو اللہ کے نشانیاں ہیں، اللہ کے اس کائنات میں پھیلے ہوئے اللہ اکبر کتنے عجائب ہیں، کتنی خوبصورت یہ کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے، درخت، چرند، پرند، سب کچھ، ہر طرف اللہ کی وحدانیت کے آثار اور شواہد پھیلے ہوئے ہیں، یقین جانے، مگر وہ ان سے کسی چیز کو دیکھنے نہیں چاہتے، دیکھتے بھی ہیں لیکن بصیرت والی آنکھوں سے دیکھنے نہیں چاہتے۔ جس کے لیے کائنات کے ذرے ذرے اور پتے نشانیاں موجود ہیں، اس اللہ کی نشانیاں، اس کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں، پھر بھی غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ کیسے ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ کیا بھلا وہ جن خود پیدا نہیں ہوئے ان کو پیدا کیا گیا ہے، اور جن سے یہ اعتقاد رکھتے ہیں ہم لوگ کہ یہ ان پر جانے سے اولاد ہوگی، وہ خود کئی بے اولاد ہوتے ہیں، یا ان کی اولاد کتنی نافرمان ہوتی ہے، دیکھے تو صحیح کیا اعتقاد بنایا ہوا ہے ہم نے۔ کہاں جائیں جب تک کہ ایک اللہ کی طرف نہیں کہ لا الہ الا اللہ، جب تک اس کا اقرار نہیں کریں گے کہ کوئی الہ نہیں۔ سب سے پہلے انکار ہے اس کلمے میں، کوئی الہ نہیں، کوئی خزانے میں رکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا سوال ہے کہ عقل کے اندھو، جب تمہیں کچھ نہیں سوچتا تو اللہ اکبر، پھر تم کیوں نہیں اللہ کے رسول کی بات کو سنتے؟ جب تم پر حقیقت آشکار نہیں ہوئی تو کیوں نہیں آتے اس دین فطرت کی طرف تم لوگ سب؟ کیوں اندھیرے میں ٹامکٹویاں مارتے ہو، کر رہے ہو، اور کیوں اندھوں کی طرح رہنا پسند کرتے ہو؟ ام حل تستوی الظلمات والنور، تو کیا برابر ہو سکتے ہیں روشنی اور اندھیرے؟ اندھیرے میں تو ہمیں کچھ بھی سجائی نہیں دیتا، تو جب ہم شرک کے اندھیرے میں ہوں گے، غفلت کے اندھیرے میں ہوں گے، جہالت کے اندھیرے میں ہوں گے، تو ہمیں کیا پتہ اصل کیا چیز ہے؟ حق کی روشنی تو یہ قرآن ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے صحابہ کو حاصل ہے۔ اور طریقوں سے مراد جہالت کی وہ طریقے ہیں جو منکرین اور مشرکین مکہ جس میں کھوئے ہوئے تھے، بھٹک رہے تھے۔ بھلا وہ جس کو ایمان کی روشنی مل چکی ہو، وہ کس طرح شمع ایمانی کو بجھا کر اندھیروں کو پسند کرے گا، ٹھوکرے کھانا پسند کرے گا؟ آپ اور ہم سب دیکھیں، اندھیرا جب ہو،
کچھ لمحے کے لیے میں اور آپ آنکھیں بند کر کے دیکھیں تو ہمیں لگے گا سب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، ہم تو کہیں کھو گئے ہیں۔ جیسے ہی آنکھیں کھولیں گے تو شکر الحمدللہ پڑھیں گے۔ ایسے ہی ہے جب اندھیروں میں ڈوبے ہوں تو کچھ نظر نہیں آتا، انسان کہاں ٹھوکر کھائے گا اور کہاں ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ جب ہم شرک، جہالت اور لا علمی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوں گے، اپنی طرف سے کچھ باتیں کری ہوئی باتیں یا خاندان کی سے چلی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے بغیر تحقیق کے، بغیر اس کو پرکھے ہوئے قرآن و سنت کی دلیل کے ساتھ، تو پھر ہم ایسے ہی ہے جیسے اندھیروں میں ٹھوکرے کھا رہے ہیں۔ جب نور نظر نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب روشنی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ نور تو وہ ہے جو ہمیں سیدھا اور صاف راستہ دکھاتا ہے، اور طریقیاں وہ ہیں جس میں ہم جہاں مرضی ٹھوکر کھائیں، بھٹکتے پھرتے ہیں، تو پھر کیسے کوئی طریقے میں رہ سکتا ہے؟ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے وہ کیسے اندھیرے میں رہنا پسند کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ آگے ایک اور سوال پوچھ رہے ہیں، ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے لیے شریک؟ خلقوا کا ہلکی ہی، کیا انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے جس طرح اللہ نے کائنات پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، تو ان پر یہ تخلیق جو ہے وہ اس نے ان کو اللہ اکبر مشکوک بنا دیا ہے کہ اب انہوں نے بھی پیدا کیا ہے، یہ چیز تو اللہ نے پیدا کی ہے، یہ کسی اور نے پیدا کی ہے، کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر دنیا میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوتی اور کچھ دوسروں نے، تو یہ معلوم کرنا واقعی مشکل ہو جاتا کہ اللہ کی تخلیق کون سی ہے اور دوسروں کی کون سی ہے، تب تو واقعی شرک کے لیے کوئی جواز یا بنیاد ہو سکتی تھی۔ لیکن جب خود مشرکین نے مکہ سے پوچھا جائے کہ سورج کس نے پیدا کیا، کہتے ہیں اللہ نے، زمین کس نے پیدا کی، اللہ نے، یہ چاند کس نے پیدا کیا، اللہ نے، یہ ستارے کس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کا بھی کسی نے پیدا نہیں کیا، یقین جانے، ایک ایٹم جو ذرہ، وہ بھی کسی نے پیدا نہیں کیا، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا اور خود بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ساری کائنات کی تخلیق میں کسی کا ایک ذرے برابر بھی حصہ نہیں ہے۔ کس بنیاد پر یہ اللہ کے اختیارات اور اس کے حقوق میں کسی اور کو شریک بناتے ہیں؟ اللہ کے اختیارات کو تو پھر بھی مان لیتے ہیں، لیکن اللہ کے حقوق کے دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کی ڈنڈوت کرنی ہے، اللہ ہی کے آگے رونا ہے، اللہ ہی پر یقین رکھنا ہے کہ وہی مشکل آسان کرے گا، اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ وہی ہماری بیکری کو بنا سکتا ہے، کیوں نہیں سمجھ آتی ہمیں؟ اللہ اکبر۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہیے کہ اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا۔ اگر یہ جواب نہیں دیتے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ واحد ہے اور قہار ہے، القہار۔ القہار کون ہوتا ہے؟ واحد تو اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ لا، کوئی نہیں ہے، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں۔ القہار کے معنی ہے وہ ہستی جو اپنے زور سے سب چیزوں کو پیدا کرتا ہے اور اس کا حکم سب چیزوں پر چلتا ہے۔ سورج جو زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، سب کے سب اس کے آگے مغلوب ہیں، وہ غالب ہستی ہے، ہر چیز کا خالق۔ مشرکین اس حقیقت کو تو تسلیم کرتے تھے کہ وہ خالق وہی ہے جس کا انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا تھا، اور اس تسلیم شدہ حقیقت کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ وہ یکتا ہے، قہار ہے، سارا کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بھی صاحب عقل کے لیے، چاہے اس زمانے کے مشرک ہوں یا آج کے مشرک، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ بات نہ سمجھ سکے کہ اپنے ہاتھوں کو بتوں کو بناتے ہیں، پھر ان کو پوجتے ہیں، پھر ان سے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مانگنا تو اسی سے ہے جو خالق ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر چیز اس کے مخلوق ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ہر چیز اللہ، جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تب بھی اللہ ہوگا۔ ساری زمین کو ملیہ میٹ کر دے گا، پوری کائنات کو اللہ ملیہ میٹ کر دے گا، تب بھی اللہ کی ذات موجود ہوگی۔ پھر کیسے سب کچھ جاننے کے بعد کوئی مخلوق خالق کی ذات، صفات یا احتیاط یا حقوق میں شریک ہو سکتی ہے؟ وہ قہار بھی ہے، کیونکہ مخلوق کا اپنے خالق سے مغلوب ہو کر رہنا عین تصور مخلوقیت میں شامل ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت یقین کریں، ہر عمل کرتے ہوئے، بازاروں میں ہوں،
اپنے بزنس میں ہوں، دفتروں میں ہوں، دکانوں پہ ہوں، اسمبلیوں میں ہوں، سینٹوں میں ہوں، جس مرضی جاب پر ہوں، چیف کی جاب پر ہوں، وزیر اعظم کی جاب پر ہوں، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ نہیں تو ہم فرعونیت کی طرف چلے جائیں گے، سمجھیں گے کہ شاید ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی اختیار ہے۔ کس کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے؟ وہ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، جب سمندر میں ڈوبنے لگا تو سمجھ میں آ گئی ساری بات کہ میں مان لایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، لیکن کچھ نہیں بنا، اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ بہرحال عقل مند اور باشعور ان خالص عقلی اور منطقی نتیجوں سے انکار نہیں کرتے، ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بات سراسر غیر معقول ٹھہرتی ہے کہ کوئی شخص حالوں کو چھوڑ کر مخلوق کو پکارے، اس سے مانگے اللہ اکبر، اس کو سمجھے کہ یہ میری مشکل کو حل کرے گا۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر بہنے لگی، فسالت بہنے لگی۔ وہ پانی جو ہے وادیوں کے درمیان، دو وادیوں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان جو کشادہ راستہ ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ مجازن جو ہے مذہب اور اسلوب کے معنی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تمثیل بیان کی ہے، جہاں کثرت سے پانی بہتا ہو اور اس میں وسعت کے اعتبار سے پانی جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ اگر وادی چھوٹی ہوگی تو پانی کم ہوتا ہے، اور اگر وادی بڑی ہو تو اس میں زیادہ پانی چلا جاتا ہے۔ مانی جو نالے جو بنتے ہیں، جو نہریں بہتی ہیں، جو چشمے پھوٹتے ہیں پھر آگے دریا بنتے ہیں، اس کی طرف ہے۔ سب لے لیتے ہیں اپنی قدر کے مطابق۔ اللہ فرما رہے ہیں بے قدری، سب اٹھا لیتے ہیں اس کو اپنی قدر کے مطابق۔ وقت عمل سیلو زبتن، تو کیا ہوتا ہے؟ اٹھا لیتا ہے سیلاب زبتن جاگ کو، رابین پھولا ہوا۔ جاگ آپ دیکھیں پھولا ہوتا ہے، اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ یہ تو ہم گھروں میں بھی تجربہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی صابن ڈالے تو اوپر جاگ آ جاتی ہے، تو جاگ کی کیا ویلیو ہوتی ہے۔ وَمِمَّا یوقدون علیہ فی النار، جیسے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس طرح تم دانتوں کو پکاتے ہو تو ان پر بھی جاگ آ جاتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ ابتغاء حلیۃ او متاع، جس سے تم کوئی زیورات بناتے ہو یا جنگ کا سامان بناتے ہو یا کوئی برتن وغیرہ کچھ بھی بناتے ہو، مثلا سونا زیب و زینت کے لیے، زیورات کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو جب پکاتے ہو تو اس پر بھی جاگ آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح بعض معدنیات لوہا اور پیتل جب ان کو پکایا جاتا ہے، جن سے برتن بنائے جائے یا جو ہے زراعت کا سامان بنایا جائے یا جنگ کا سامان بنایا جائے تو ان پر بھی آ جاتی ہے۔ زبدم مثلہ، اسی طرح جاگ، اللہ اکبر، جس طرح کہ پانی جب وادیوں پر چلتا ہے تو ایک دم اس کی تیزی کے ساتھ جاگ ابھرتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال تمہیں سمجھاتا ہے۔ فاما الزبد، تو مثال ہے جو سیلاب اوپر جاگ سی آ جاتی ہے، اللہ اکبر، جو سونے اور چاندی کو پکانے پر آتی ہے اور پانی کے تیز چلنے سے جاگ سی آ جاتی ہے، تو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ تو ختم ہو جاتی ہے، رکھے گا ہی بھائی بالکل ختم۔ بیل کچیل جو ہم سونے کو بھی پکاتے ہیں اس کا ایک میل کچیل ہوتی ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں جاگ جو ہے اس پر تنکے ونکے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں فَيَذْهَبُوا جُفَاءً، تو وہ حس و خاک جو ہوتی ہے یا حس و خاشاک بن جاتی ہے، کوڑا کرکٹ اور میل کچیل جو بہتی ہوئی ندیوں اور وادی کے اوپر کناروں پر جو ہے ہو جاتی ہے، یا آپ کسی دیگچی کے کناروں میں دیکھیں گے تو وہ لگا ہوتا ہے۔ تجربہ آپ یہ تو ہم گھروں میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور ما ينفع الناس، اور جو چیز لوگوں کے لیے نفع والی ہوتی ہے، وَيَمْكُسُ، تو وہ جو ہے باقی رہ جاتی ہے فی الارض، زمین پر۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ اپنی مثالوں کے ساتھ تمہیں سمجھاتا ہے، مجھے اور آپ کو سب کو مثالوں کے ساتھ سمجھاتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی اور ایمان اور کفر کی، نبینا اور بینا کی، اندھیرے اور روشنی سے کتنی مثالیں دیں۔ اس آیت میں پانی اور جاگ کا ذکر فرمایا ہے کہ وادیوں میں پانی بہتا ہے، پانی اپنی وادیوں کی گنجائش کے مطابق اور وسعت کے مطابق کسی میں زیادہ جاتا ہے، کسی میں زیادہ کم جاتا ہے۔ اس میں جو حس و خاص ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کی مثال بھی اسی طرح ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تشبیہ دے رہے ہیں کس طرح، کیونکہ پانی حیات دنیاوی کا سبب ہے اور قرآن کریم جو ہے جو اخروی حیات کا سبب ہے۔ اور وادیوں میں بندوں کو دلوں میں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح بندوں کے دل ہوتے ہیں، جس میں ظرف جتنا زیادہ ہو اتنا قرآن سے حاصل کر لیتا ہے،
جس طرح وادیوں میں جتنی زیادہ کھلی وادیاں ہوں وہ حاصل کر لیتی ہیں، اسی طرح بندوں کے دلوں میں انوار القرآن اور مضامین اس کی جگہ پا لیتے ہیں اور اس کی سمجھ بوجھ آنی شروع ہوتی ہے۔ جس طرح بعض وادیاں تنگ ہوتی ہیں، بعض کشادہ اور ان میں گنجائش اور وسعت ہوتی ہے، اسی طرح انسانوں کے دلوں میں پاکیزگی اور نجاست ہوتی ہے۔ کچھ تو لے لیتے ہیں اور کچھ لیتے نہیں ہیں، فہم کی زیادتی اور کمی ہوتی ہے، اور ہر شخص جو ہے اپنی وسعت کے مطابق قرآن سے نور حاصل کر لیتا ہے۔ اور جس پانی اور پگھلے ہوئے معدنیات کی مایا سطح پر ہنس و خاش کی یا جاگ رہے تھے تو اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ اصل ویلیو تو جو وہ پانی ہے اس کی ہے، وہ جلد زائل ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کے مضامین میں جو شک و شبہات ہوتے ہیں، جن میں جو پڑھ جاتے ہیں اور وضاحت جو کلیئر ہے اس کی طرف، عمل کی طرف نہیں آتے، تو انہی کی مثال ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت اور صحابہ کے عمل، اللہ اکبر، ان کو نظر نہیں آتے، وہ سب کے سب ان پر عمل ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، عقائد اور احکام سمجھ میں نہیں آتے ان کو، اور جو سمجھدار ہوتے ہیں، جن میں وسعت ہو، وہ سمجھ جاتے ہیں۔ یہ مثال اور یہ تشبیہ جس سے سب سے پہلے امام رازی نے بیان کیا اور بعد میں مفسرین نے اسے استفادہ کیا، اور ہم نے مزید، اللہ اکبر، اس میں وضاحت جو ہے وہ اس کو پڑھ لیا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ بس ایک حدیث کے ساتھ ہم اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں، بلکہ دو حدیثیں میں بیان کرتا ہوں۔ ایک مثال، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی مثال اس طریقے کہ میری اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو حشرات الارض جو ہیں اور پتنگے اس آگ میں گرنے لگے، تو میں تمہیں، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب مجھے بھیج دیا تو اب تمہارے لیے ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، تو میں تمہیں پکڑ کر روکتا ہوں اس آگ سے کہ تم زبردستی گرے جاتے ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسی مثال کو جو ہم نے تفصیل اللہ نے بیان کی، آپ نے فرمایا مجھے جس علم اور ہدایت کے ساتھ یعنی اس قرآن کے ساتھ بھیجا گیا، اس کی مثال زبردست بارش سی ہے جو زمین پر خوب برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے اپنے اندر، اور بہت سارا سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو کچھ نہیں کرتی، روک لیتی ہے۔ اس سے یہ ہے کہ اتنا وہ فائدہ نہیں اٹھاتا، لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور اس سے سراب ہوتے ہیں، اور باقی چیزوں کو بھی سراب کرتے ہیں۔ اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو حتوں پر، جن پر پانی پڑتا ہے، وہ چٹیلے میدان ہوتے ہیں، نہ پانی کو روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ تو اس کی مثال اس کی ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع، سبزہ اگاتے ہیں تو نفع دے، تو ایسا شخص جو دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے، اور پھر اللہ اکبر اس کے ساتھ، اللہ اکبر، علم دین کو سیکھے، اور اس شخص کی مثال جس نے کوئی توجہ نہیں دی، جس نے اس قابل نہ سمجھے، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ ایسی زمین کی ہے جیسے کہ جس پر پانی برسے تو وہ صرف دلدل اور کیچڑ ہی بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 89 ہے جس کا میں نے مفہوم بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو جتنا کہا، جتنا سنا ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔